السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ المرسلات کو دیکھتے ہیں۔ اس سورت کو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے گا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ الہود، سورہ واقعہ، سورہ المرسلات، سورہ نبا اور تکویر جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ دل پر لیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو دوسرے بہت زیادہ مائنڈ کر جاتے ہیں، یا کبھی بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو کہہ دیں تو بچے مائنڈ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی۔ وہ دیکھنی چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو کافر مجھے تانا دیتے ہیں یا میرا مذاق اڑاتے ہیں یا مجھے اس طرح تنگ کرتے ہیں، اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ صورتیں ایسی تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو کتنا دل پر لیا ہوگا نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جو انسان کو فکر مند کر دے، پریشان کر دے۔ یہ باتیں انسان کے ساتھ ایسے چمٹ جائیں کہ انسان اپنی عمر سے بڑا لگنے لگے۔ اگر دیکھا جائے تو ان صورتوں میں کیا ہے؟ قیامت کی خبریں ہیں، حشر کے احوال ہیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ آیات کو دیکھتے ہیں آپ۔ پہلی جو 5 آیات ہیں نا تھوڑی سمجھنے والی ہیں، آپ لوگوں کی تھوڑی سی اٹینشن چاہیے، کیونکہ جو پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے نا کہ جس قیامت کا تم یقین نہیں کرتے وہ ضرور آئے گی۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں ان کے نام نہیں بتائے گئے یہاں پر، صرف ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایسی ہیں اور ویسی ہیں۔ جیسے کہہ دیا جائے نا وہ تو بہت اچھی ہے، پاک دامن ہے، سچ بولتی ہے، تو نام نہیں بتایا مگر ہاں صفات بتائی گئی۔ مفسرین کا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ ہوائیں ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی قسم کھائی گئی ہے، بعض نے کہا یہ انبیاء کرام کی قسم کھائی گئی ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جمہور مطلب میجورٹی مفسرین کی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی 3 صفات جو ہیں وہ ہواؤں کی ہیں۔ پہلی 3 آیات میں جو قسم کھائی گئی ہے نا وہ ہوا کی قسم ہے، بعد کی جو 2 آیات ہیں وہ فرشتوں کی قسم ہے۔ اگر ہم 5 قسمیں ہوائی کی لے لیں تو پھر مشکلوں سے نا لاسٹ کی جو 2 آیات ہیں، چوتھی اور 5ویں، ان کی تفسیر پھر کھینچ تان کر کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر شروع کی 3 آیات میں فرشتوں کو ہم لیں تو پھر اس کی تفسیر مشکل سے کھینچ تان کر کرنی پڑتی ہے۔ تو شروع کی 3 آیات ہواؤں کے لیے اور باقی کی 2 فرشتوں کے لیے، یہ میجورٹی علماء کی رائے ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی۔ یہاں پر دیکھیں ہوا کا نام نہیں آیا، بھیجی ہوئی آیا۔ عرفا، پے در پے متواتر، یعنی ان ہواؤں کا ذکر ہے جو ہوائیں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک جھونکا جو آتا ہے۔ اور عرفا کا معنی اگر نیکی یا بھلائی کا ہم لیں نا تو وہ ہوائیں جو نیکی اور بھلائی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فالعاصفات، پھر ان کی جو تیز چلتی ہیں، عاصفہ تیز چلنا، یعنی اندھا دھند جو ہوائیں چلتی ہیں، طوفان بن کر جو ڈسٹرکشن لے کر آتی ہیں، جھگڑوں کی صورت میں جو چلتی ہیں، کبھی ٹورنیڈو کی صورتوں میں، سخت آندھیوں کی صورتوں میں جو چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نشر کرنے والی ہیں، پھیلانے والی ہیں۔ نشر کرنا، خوب پھیلانا۔ کس چیز کو پھیلاتی ہے ہوا؟ بادلوں کو۔
بادلوں کو پھیلاتی ہے. ابھی بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو ہوا چلتی ہے، سارے بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتی ہے. فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والی جدا کرنا. اب اگر جدا کرنے والیوں سے مراد اگر ہم ہوا ہی لیتے ہیں تو مطلب پھر ہو جاتا ہے وہ ہوائیں جو ان بادلوں کو الگ کر دیتی ہیں، پھاڑ دیتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. لیکن ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میجورٹی مفسرین نے اس کا معنی فرشتے لیا ہے، تو پھر وہ فرشتے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکامات لے کر اترتے ہیں، یعنی وہ قرآنی آیات لے کر اترتے ہیں جو فرق کرتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سب میں فرق کرنے والیاں. اور فرشتوں کے لیے بھی مؤنث یوز کرتے ہیں نا. فالملقیاتی، ڈالنے والیاں ذکر کو. فرشتوں کو اگر یہاں پر لیں تو وہ فرشتوں جو وحی الہی کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں، ڈالتے ہیں ذکر کو، لے کر آتے ہیں ذکر اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. اور لاسٹ جو 2 آیات کو اگر ہم ہوائیں لیں تو پھر مطلب لیا جائے گا کہ وہ ہوائیں جو بادلوں کو جدا کرتی ہیں، یعنی کہیں پر زمین بنجر رہ جاتی ہے، کہیں پر بارش ہوتی ہے، کہیں زیادہ بادل جمع ہو جاتے ہیں تو زیادہ بارش ہو جاتی ہے، کہاں کہاں ہوائیں ان کو لے کر جاتی ہیں. اور اگر فالملقیاتی ذکر کو بھی ہوا کا معنی لیا جائے تو پھر مطلب ہوگا یہ ہوائیں دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، اللہ یاد کرا دیتی ہیں. یہ ہوائیں چاہے آندھی کی صورت میں ہوا چلے یا طوفان کی صورت میں ہوا چلے، اللہ یاد آتا ہی ہے. اور اگر فریش جھونکے ہوا کے آئیں نا، وہ بھی چلیں، تب بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دلوں میں ڈالتی ہے. عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یہ ہوائیں جو پیغام لاتی ہیں نا، ان میں عذر کے ساتھ نذر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی جب آتی تھی نا تو مسجد کا رخ کیا کرتے تھے. جب بھی تیز آندھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لوگ تو ہواؤں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ اتنا گھبرا جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا چھوڑی تھی، اتنی تھوڑی سی ہوا، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی. تو اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کون سی ہوا عذاب کی خبر لے کر آئے، کچھ پتہ نہیں ہے. اور اگر اس سے مراد فرشتے لیا جائے تو وہ فرشتے جو پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اور انبیاء آگے پھر یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے. اور یہ انبیاء آگے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر تم نے نہ مانا نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچ جائے لوگوں تک، اللہ کی بات پہنچ جائے لوگوں تک، تو اب لوگوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا، کوئی بہانہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض بھولے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس قرآن میں کیا ہے کہ وہاں جا کر ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا. مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر یہ ہے کہ پیغام آ گیا ہے، موجود ہے، ہر گھر میں ہے. ہر گھر میں نہیں بھی ہے نا تو ہر جگہ اویلیبل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا. جو اس کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، تو الزام اسی پر ہے کہ اسی نے کوشش نہیں کی کہ اس میں کیا ہے. الٹا الزام اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا پیغام ایز اٹ از ویسے کا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا. تو عذر ختم کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم تک بات نہیں پہنچی. جس نے بھی آج کے وقت میں کوئی ایسا ایکسکیوز تیار کیا ہوا ہے نا، وہ سن لے کہ ایکسکیوز کام نہیں آنے کا. یہ الٹا اس کو ہی مجرم ثابت کیا جائے گا کہ تم نے کوشش ہی نہیں کی تھی، تم اس کو سیکھتے، یہ موجود تھا تمہارے پاس، تمہارے زمانے میں اس کو اٹھایا نہیں کیا، موجود تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک بات پہنچی نہیں. اسی طرح اس میں ڈراوا بھی ہے. نذر کا معنی انذار سے ہے نا، وارننگ ہے اس قرآن میں ان سب لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے. اگر یہ آیات 1 سے 5 تک کا معنی اگر ہم فرشتوں کو لیں
تو پھر وہ فرشتے جو اللہ کی رحمت لے کر پہنچتے ہیں، عرفہ کا معنی نیکی، رحمت، بھلائی ہے، تو جو بھلائی رحمت لے کر آتے ہیں وہ فرشتے۔ فالعاصفات عصفا کا معنی کیا ہے؟ جو مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو تیزی کے ساتھ آندھی کی طرح آتے ہیں اور تیزی کے ساتھ روحوں کو لے کر جاتے ہیں۔ والناشرات نشرا، وہ فرشتے جو زمین پر اپنے پر پھیلاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پہ پھیلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی 3 آیات زیادہ مناسب ہیں ہوا کے لیے، اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں، چوتھی اور 5ویں، وہ فرشتوں کے لیے ہے۔ ان قسموں کو کھا کر کیا بات بتائی گئی ہے؟ کسی بات پر قسم کھائی جاتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کا۔ قیامت حق ہے، آ کر رہے گی، یہ واقع ہو کر رہے گی، اس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر دے اور قسم کھا کر دے تو سوچیں وہ کتنی یقینی بات ہے۔ پھر ہم نے سورۃ القیامہ میں بھی پڑھا تھا نا، قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی اور نفس اللوامہ کی قسم کھائی گئی۔ یہاں پر ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھائی گئی اور یہ کہا گیا کہ قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ یہ ہوائیں جو بھی کبھی آندھیوں کی شکل میں چلتی ہیں، کبھی آہستہ آہستہ فرش سے جھونکوں کی شکل میں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو انسان روک نہیں سکتا۔ اسی طرح تم قیامت کو روک نہیں سکو گے جب وہ آئے گی۔ اس کو دور نہ سمجھنا، یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا جیسے، اور یہ کیسی مخلوق ہے؟ عجیب سی چیز ہے ہوا، نہ نظر آتی ہے، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو بند کر سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنی طاقتور ہے کہ بھاری بھرکم چیزوں کو بھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ ٹورنیڈوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہوا ہی ہوتی ہے نا۔ ہوا کا طوفان گول گھوم رہا ہوتا ہے اور چیزیں اسی میں کیسے اڑ کر چلی جاتی ہیں، پورے کے پورے مکان، جانور، سواریاں ہوا اڑا کر لے جاتی ہیں۔ کتنی زوردار یہ ہوا ہوتی ہے کہ جب یہ عاصفہ بن جاتی ہے نا، طوفان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جس نے ہواؤں کو ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے، جو ہواؤں کو ایسے چلاتا ہے کہ پچھلی قومیں انہی ہواؤں سے ختم کر دی گئی تھیں، تو وہ کیوں قیامت کو برپا نہیں کر سکتا؟ یہ ہوائیں کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ ہوا ہی ہے نا، کوئی لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہوا چلا دے، بڑی گرمی ہے، حبس ہے، اور یہ ہوا کئی کے لیے ڈراوا بن جاتی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسی ہواؤں کی بعض وقت آواز ہوتی ہے کہ انسان سو نہیں پاتا، خوف آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے کسی کے لیے قیامت کا دن رحمت کا فیصلہ لے کر آئے گا اور کسی کے لیے ڈراوا بن جائے گا، عذاب دینے والا فیصلہ لے کر آئے گا۔ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے، جتنا حکم ہوتا ہے نا اتنی ہی چلتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیل کے نتھنے کے برابر، نتھنے یہ نوسٹرلز ہوتے ہیں نا، اس کے برابر اللہ تعالیٰ نے ہوا چھوڑی تھی قوم عاد پر، اتنی تھوڑی سی ہوا، اور وہ قوم ایسے تباہ ہوئی تھی۔ اس ہوا نے اٹھا کر ان کو ایسا پٹخا تھا، ہوا کا عذاب تھا نا، وہ ہوا ہی تھی نا جو 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی تھی مسلسل۔ ابھی ہوا کا پورا خزانہ نہیں کھولا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوا کے لشکروں میں سے ہے۔ اگر ہوا کے خزانوں میں سے آدھی ہوا کھول دینا اللہ تعالیٰ تو کیا حال ہو پھر۔ قوم عاد تو اتنی زیادہ طاقتور تھے، اتنے لمبے تڑنگے بھی تھے، ان کو کیسے اٹھا کر اس ہوا نے پھینکا تھا؟ ہم تو بونے ہیں ان کے سامنے۔ اس ہوا نے ان کا وہ حال کیا تھا، ایسے وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے۔ کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں وہ قیامت برپا کر سکتا؟ اتنی سی ہوا سے وہ قومیں تباہ کر سکتا ہے، تو کائنات کو تباہ کرنے کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ فرشتوں کی جو قسم کھائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو یہی فرشتے عذاب بھی لے کر آتے ہیں، رحمتوں کے فیصلے بھی لے کر آتے ہیں، یہی فرشتے لوگوں کی جانیں بھی نکالتے ہیں، اور یہی فرشتہ ہوگا جو سور میں بھی پھونکے گا۔ تو ان سب کی قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے نا تو اس کی تو ہر بات حق ہے، لیکن جب قسم کھا لے
تو ہمارے تو دل پھر لرز جانی چاہیے کہ رب نے قسم کھا لی ہے۔ اس کے بعد بھی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم سوچیں ہاں آئے گی تو دیکھا جائے گا، کس نے آ کر بتایا ہے، ابھی تک تو آئی نہیں۔ تو آیتوں میں پڑھ کر تو ہم گزر جاتے ہیں، لیکن خوف اگر ہمیں نہ آئے، بار بار اس لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں نا کہ اس کی تیاری کرو، اس کو اپنے اندر بٹھاؤ کہ مجھے جانا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، وہ دن آئے گا کہ اس دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک دن مجھے کھڑے ہونا ہے۔ بار بار بتایا گیا، بار بار ریمائنڈر دیا گیا، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا ہوگا وہ دن؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو سارے یہ ستارے جو ٹمٹماتے ہیں، جن کو تم دیکھتے ہو، ان کی روشنی چلی جائے گی، بلکہ طُمِسَت آیا، مٹا دیے جائیں گے، ان کا وجود ہی مٹ جائے گا، نام و نشان تک نہیں رہے گا، ایسے لگے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے سٹارز، آج سائنس بھی بتاتی ہے نا کہ سورج تو ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اس سے تو بہت بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، بہت بڑے، کئی کئی گنا بڑے۔ واللہ عالم، کوئی بلیک ہول ہوگا جس میں یہ چلے جائیں گے، بالکل مٹ جائیں گے اس دن یہ ستارے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ نظام، یہ سسٹم جو چل رہا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، زمین ایسے فلیٹ ہو جائے گی کہ کچھ بھی نہیں رہے گا؟ لیکن یہ اچھے ہیں، ختم ہو جائیں گے، ان کی پوچھ نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک وہ مخلوق بھی ہے جن کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان سے حساب کتاب ہوگا، بڑی مشکل میں ہوں گے وہ اس دن۔ یہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنی مدت گزار لی انہوں نے، لیکن اے انسان تیرا کیا بنے گا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان میں شگاف پڑ جائے گا، جیسے پرانا کپڑا چرتا ہے نا، اس طرح۔ اب آسمان کا پھٹنا صرف سوچیں، اگر پرانا کپڑا چرتا ہے تو آواز سی آتی ہے نا چرنے کی، آسمان جب پھٹے گا تو کیسی وہ آواز ہوگی، کتنی بڑی، کتنی ہیوج آواز ہوگی وہ۔ چھوٹا سا بم اگر کہیں پھٹے نا تو عمارتوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی عمارتیں گر جاتی ہیں، لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایک افراتفری سی ہو جاتی ہے، چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، جس کا جدھر منہ آیا ادھر کو بھاگتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ ابھی کسی ایک جگہ دھماکے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس دن جب آسمان پھٹے گا صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے اوپر ذرا دیکھیں، ہر جگہ آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے نا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اوپر آسمان جب پھٹے گا تو ہر جگہ سے پھٹے گا، انسانوں کی حالت اس دن کیا ہوگی؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یہ پہاڑ ریت بن کر اڑنے لگیں گے، سارا نظام الٹ ہو جائے گا، ہر چیز کی تباہی بتا رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نا یہ نظام چلتا رہے گا، جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ جو رب ان آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے، ان ستاروں کو جو بہت ہیوج ہیں ختم کر سکتا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ زمین تو سورج کے سامنے جو ہے نا ایک ڈاٹ ہے، نقطہ ایک، اس زمین کو سورج کے اندر اگر پھینک دیا جائے نا تو پتہ بھی نہ چلے کہ کبھی زمین کا وجود بھی تھا۔ اور پھر یہ ستارے سورج سے بھی بہت بہت زیادہ بڑے ہیں، جب ان کو ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر یہ پہاڑ کیا چیز ہیں؟ یہ پہاڑ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو پہاڑ بہت بڑے بڑے ہمیں لگتے ہیں نا، اس رب کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، نُسِفَتْ ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا، تو یہ اس دن چورا چورا کر دیے جائیں گے، اور ایسے اڑیں گے جیسے ہمارے ہاں چھال میں وہ چاول یا گندم کو چھانتے ہیں نا تو ایسے اوپر اچھالتے ہیں تاکہ بیج یا کنکریاں اس میں سے نکل جائیں، ایسے یہ اڑیں گے پہاڑ۔